مرد حضرات اجتماع کر لیں گے. یہ پہلا عمل ہوگا. توجہ دیں بھائی، اب یہ عمرے کی ادائیگی شروع ہو رہی ہے. اس میں جو میں کام بتلا رہا ہوں یہ ترتیب وار کرنے ہیں، اور اس سے آپ کا عمرہ بہت آسانی سے صحیح انداز میں انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اب آپ خانہ کعبہ میں آ گئے، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا بھی کر لی. اب طواف کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے آپ خانہ کعبہ کے قریب جا رہے ہیں، تو جہاں حجر اسود ہے اس سے ذرا پہلے آپ اجتماع کریں گے. پہلا کام ہی اجتماع کر رہا. اجتماع کرنے کے بعد پھر آپ مزید حجر اسود کے قریب اس طرح جائیں گے کہ سارا حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو جائے گا. آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا اور حجر اسود پورا آپ کی دائیں جانب ہوگا. آپ اس کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے اور چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. پھر آپ دوسرا کام کریں گے، نیت یہ کریں، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے. یہ دوسرا عمل ہو گیا نیت. پہلا عمل ہے اتباع، دوسری نیت ہے، دوسرا عمل ہے نیت. تیسرا عمل بھی یہی کھڑے کھڑے ہوگا. تیسرا عمل بھی یہی کھڑے کھڑے ہوگا. اس کا نام ہے استقبال. استقبال اسے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ یوں اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے لٹکا دے اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. خالی بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی یوں ہاتھ کر کے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ یاد نہ ہو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ کتاب سے اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھ کے پڑھ لیں. یہ تین عمل ہو گئے بھائی. دیکھو، پہلا اتباع، دوسرے نیت، تیسرے استقبال، چوتھا عمل. اب ذرا سا حجر اسود کے سامنے آ جائیں، آپ کا چہرہ بھی حجر اسود کی طرف ہو جائے، سینہ بھی آپ کا حجر اسود کی طرف ہو جائے. اب یہاں چوتھا عمل کرنا ہے. چوتھا عمل یہاں پر یہ ہے کہ استلام یا اس کا اشارہ کریں. استلام تو اسے کہتے ہیں کہ اگر رش نہ ہو تو آپ حجر اسود پہ جا کر کے اپنے دونوں ہاتھ یوں رکھیں اور درمیان میں جو جگہ ہے اس میں جو کالے کالے پتھر ہے ان پر بوسہ لیں. اسے کہتے ہیں استلام کرنا. استلام کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ چاندی کے فریم پر نہ آنے پائیں. وہ جو حجر اسود کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کڑا بنا ہوا ہے سفید رنگ کا، وہ چاندی کا ہے، اور اس پر ہاتھ رکھنا یہ چاندی کا استعمال کرنا ہے. اور چاندی کا استعمال مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے. عورتوں کے لیے زیور پہننا تو جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے چاندی کے گلاس میں پانی پینا ناجائز ہے. جیسے مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے، اس کڑے پر بھی ہاتھ رکھنا استعمال کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے. اس پر نہ رکھے، پھر آگے رکھے ورنہ اندر رکھے. مگر یہ تو کبھی کبھی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. عام طور پر تو دور ہی سے استلام کا اشارہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حجر اسود بے پناہ رش ہوتا ہے. اس رش کی وجہ سے نہ کسی مرد کو ہمت ہوتی ہے اندر جانے کی، نہ کسی عورت کو ہوتی ہے، نہ جرات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں دھکا پھیل بہت ہوتی ہے. دھکا پھیل کرنا نہ جائے. ہم کسی کو دھکا دینے کے لیے نہیں جا رہے بھائی، کسی کو گھوسا مارنے کے لیے نہیں جا رہے، کسی کو کھینچنے کے لیے نہیں جا رہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں جا رہے، کسی سے لڑنے نہیں جا رہے. ہم تو گردن جھکانے جا رہے ہیں. وہاں پر گردن جھکانے کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کوئی کام نہ کریں. بس جب قریب جا کر یہ کرنے پڑتے ہیں تو دور سے پھر استلام کا اشارہ کر لیں. تو دور سے استلام کا اشارہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے اپنے آپ کو حجر اسود کے سامنے کر کے بس یہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اس کے کہتے ہیں استلام کا اشارہ. اس کا نام ہے استلام کا اشارہ. یہ چوتھا عمل ہو گیا بھائی. پہلا عمل اتباع، دوسرا نیت، تیسرے استقبال، چوتھا حجر اسود کے سامنے جا کر کے دور سے استلام کا اشارہ. یوں گویا اندازے سے اس طرح بڑھائے گویا آپ نے سچ مچ حجر اسود کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہیں، اور ہاتھ اس طرح یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی یاد پڑھ لیں تو اچھا ہے، اور زبانی یاد نہ ہو تو کتاب میں دیکھ کے پڑھ لیں، ورنہ ابھی یاد کر لیں، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی لمبی دعا تو نہیں ہے. اس کے بعد اب پانچواں عمل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. وہ ہے دائیں طرف گھومتے ہی رمل کرنا.
رمل کہتے ہیں دوران طواف مردوں کو طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح سینہ تھان کے اور قریب قریب پاؤں رکھ کے چلنا. جیسے پہلوان جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو وہ 2-3 چکر لگاتا ہے اکھاڑے میں کشتی لڑنے سے پہلے تو وہ سینہ نکال کے اور جناب اکڑ کے چلتا ہے اور قریب قریب پاؤں رکھتا ہے، کندھے ہلاتا ہوا جاتا ہے. ایسے ہی مردوں کو عمرے کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں احرام کی حالت میں 3 چکر اس طرح لگانے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جگہ ملے آپ کو ایسا کر کے چلنے کی. اگر رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو پھر آپ معمول کے مطابق چلتے رہو. اور کبھی کبھی درمیان میں جگہ مل جاتی ہے. جیسے جب آدمی رکن عراقی سے آگے جاتا ہے تو رکن شامی پہ جا کے عموماً کیا کہتے ہیں رش کم ہو جاتا ہے اور مجمع کھل جاتا ہے تو وہاں پر آدمی کو رمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر رکن یمانی سے پھر مل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ حجر اسود پہ جا کر کے تنگ ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب نہ موقع ملے تو آپ چھوڑ دیں. تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں. وہ معمول کے مطابق ہی چلتی رہیں. بس وہ تو جب حجر اسود کے پاس آئیں گی تو پھر اس طریقے سے بس ہاتھ سے اشارہ کر کے اور آہستہ سے وہ اپنی ہتھیلیاں چوم لیں گی اور وہی دعا جو مرد پڑھیں گے وہ خواتین بھی پڑھ لیں گی. اس طریقے سے باقی جو چکر ہے اس کے اندر رمل نہیں ہے. باقی 4 چکر ہے اس میں کوئی رمل مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اشتباع 7 چکروں میں مردوں کے لیے مستحب ہے اور سنت ہے. اور اس طریقے سے جب 7 چکر پورے ہو جائے تو یاد رکھیے 7ویں چکر میں بھی پھر حجر اسود کا استلام کا اشارہ کرنا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر رش نہیں ہے، طواف کرنے والوں کا رش نہیں ہے، تو پھر تو آپ یہاں سے باقی عمرہ کا اعمال انجام دے لیں. لیکن اگر رش بہت زیادہ ہے تو یاد رکھو صحیح شروع کرنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا استلام کا اشارہ کرنا سنت ہے. وہ ابھی کر لیں کیونکہ رش کی وجہ سے پھر آپ کا یہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوگا. حج میں بھی اس کو یاد رکھیں اور عمرے میں بھی اس کو یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی طواف بہت ہی بھاری چل رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں رش ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ 8واں استلام کا اشارہ تو طواف کے لیے کریں گے، وہیں پہ دوبارہ پھر آپ یوں کر لیں استلام کا اشارہ صحیح کی نیت سے، تاکہ جب صحیح کرنا شروع کریں تو پھر آپ کو یہاں آنا نہ پڑے. کیونکہ یہاں آنے میں بڑا مجاہدہ چاہیے، بڑا وقت چاہیے، رش میں مشکل ہوتا ہے اور رش نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں، پھر آپ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھنے کی یہاں پر. اس کے بعد پھر آپ طواف آپ کا مکمل ہو گیا اور اس کے بعد پھر اگر موقع ہو تو ملتزم پہ چلے جائیں، ملتزم پر چلے جائیں. ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی جگہ کا نام ہے، درمیان کی جگہ کا نام ہے. یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے اور یہ دعا کی قبولیت کی خاص الخاص جگہ ہے. یہاں پر آدمی جو بھی دعا مانگتا ہے نقد قبول ہوتی ہے. لیکن یہاں خوشبو بھی لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے حجر اسود پر رکن یمانی پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے دور ہی رہیں. اسی لیے حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ جا کر کے استلام نہ کریں، ورنہ خوشبو اگر آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی تو دم بھی واجب ہو سکتا ہے. رکن یمانی پر سے بھی بغیر ہاتھ لگائے آپ گزر جائیں کیونکہ وہاں بھی عام طور پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور ملتزم پر بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. لہذا ملتزم پر بھی آپ ذرا سا فاصلے پر ہی کھڑے رہیں اور جو آپ کا دل چاہے دعا کریں اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد سے درود شریف پڑھیں، پھر جو آپ کے دل چاہے دعا مانگے. چاہے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ ملتزم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اور صحابہ و تابعین نے دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں مانگی سب مجھ کو، میرے والدین، اہل و عیال کو اور دعا کے واسطے کہنے والے احباب کو عطا فرما. اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے مجھ کو ہی پناہ عطا فرما. اب یہ دعا تو بڑی آسان ہے اور نہایت جامع ہے اور مزید جو آپ کے من کی دعائیں ہیں اور دل کی دعائیں آپ وہاں پہ مانگتے رہیں. سوچ کے جائیں کہ بھئی ملتزم پہ جاؤں گا تو کیا دعا مانگوں گا. جو دعا مانگوں گا انشاءاللہ آنکھوں سے اس کی قبولیت آپ کو نظر آئے گی.